اس پر تو ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن آپ نے بھی کہا کہ ریاست نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. جی ایسے یہ مقدمہ ریاست کا مقدمہ ہے، یعنی یہاں پر مدعی مقدمہ ریاست تو نہیں ہے سر؟ ریاست نے پینک کر کے چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر ایک ناحق ایف آئی آر کاٹ دی جو بنتی نہیں تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پولیس یہ ایف آئی آر کاٹ ہی نہیں سکتی، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کا معاملہ تھا، اور اس کے لیے ایف آئی اے سے ایک الگ سے ادارہ نکال کے اس کی جو سائبر کرائم ونگ تھی اس کو این سی سی آئی اے کے نام سے ایک پیرلل میں ادارہ کھڑا کیا گیا. وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس ہونے والی تھی، وہی ایف آئی آر کاٹنے کے مجاز ہے. پولیس یہ ایف آئی آر کاٹ ہی نہیں سکتی تھی. بس وہ چند لوگ اپنے ساتھ چند مدارس کے اسٹوڈنٹس کو لے کے، وہ بھی ہمارے جیلم شہر سے نہیں گجرات سے لا کے، وہ یہاں پر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں جیلم شہر میں چوک کے اندر، اور اس سے پولیس پینک کر جاتی ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، اور وہ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. ایف آئی آر کاٹ کے ہمیں نہیں بتاتے، ہمیں تو وہ نظر بندی کے نام کے اوپر گرفتار کرتے ہیں. بلکہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے، ہاں جی، وہ اس سے بھی پہلے تو انہوں نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا، اور وہ اکیڈمی میں میٹنگ ہوئی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی تھریٹس ہیں تو آپ فیملی کو شفٹ کر لیں اور خود بھی کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں. لیکن ایسا ہے نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا جی ڈی سی صاحب سے میٹنگ کرنی ہے، ان کے آفس لے کر گئے لیکن ڈی سی صاحب وہاں نہیں آئے. پھر انہوں نے کہا جی ڈی پی او کے آفس میں میٹنگ کرنی ہے، وہاں پہ گئے، وہاں پہ وہ بھی نہیں آئے. اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک فیکس شدہ کاغذ دکھایا جس پہ ڈی سی کے آرڈرز تھے کہ آپ کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے. 3 MPO، مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو انہوں نے کہا یہ ہم نے وقتی طور پہ کیا ہے، یہ ڈی سی چاہے تو تیسرے دن کینسل کر دے، چوتھے دن کینسل کر دے. لیکن اس میں ایف آئی آر کہیں ڈسکس نہیں ہوئی. الٹا انہوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ تھے اس امپورٹڈ ڈی ایس پی کے، جس کو اسی کام کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا دوسرے شہر سے، کہ جی ریاست جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے گی اس طرح کی تنظیموں کے آگے کہ ان کے کہنے کے اوپر ہم ایف آئی آر کاٹ دیں، تو ہم آپ پہ ایف آئی آر نہیں دے رہے، آپ کو نظر بند رکھیں گے، اور جب حالات سازگار ہوں گے تو. حالانکہ یہ بھی غلط تھا. اس کے بعد بدنیتی اس طرح شو ہوئی کہ وہ نظر بندی کا ڈاکومنٹ انہوں نے ہماری ٹیم کے حوالے نہیں کیا، ورنہ تو ہم اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے، وہ اڑ جاتی بغیر کسی وجہ کے. ایون آپ اس دور میں دیکھ لیں، 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، 13-14 لوگ فیصلہ آباد کے جن کا تعلق جو ہے وہ اس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ تھا جو آج کل زیر اتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، تو ان کو بھی ایم پی او کے تحت گرفتار کیا، لیکن ہائی کورٹ نے وہ آرڈر اڑا دیا کہ ایک بندے نے بھی کچھ کیا نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے کوئی اس قسم کی حرکت کی اور آپ نے پکڑ کے اندر ڈال دیا. تو یہ اڑ جانا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ اڑ جانا ہے. ان کو پتا تھا پولیس والوں کو کہ اگر ہم نے ان کو نظر بندی والے آرڈر دیے تو ظاہر ہم نے تو ٹیسٹڈ کاپی لے کے جا کے چیلنج کرنی تھی نا، زبانی کلامی تو چیلنج نہیں ہو سکتا. تو ان کو پتا تھا اڑ جانا ہے. انہوں نے تو میکسیمم 90 ڈیز تک میرا خیال آپ کا جی میکسیمم، لیکن وہ بھی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے کہ میری محبت میں میری حفاظت کی خاطر مجھے اندر کر دیا. ارسٹ وارنٹ دیے گئے تھے آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں، وداؤٹ اینی ارسٹ وارنٹ. جی کچھ بھی نہیں، کچھ ایسی بات نہیں ہے. ان کو پتا تھا یہ بونافائڈ سٹیزن ہے. ایم پی او کے تحت جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی تھی ظاہر مینٹیننس آف نقص امن کے خدشے کے پیش نظر آپ کو گرفتار کیا، اور غالباً ربیع الاول کا مہینہ تھا. جی انہوں نے کہا جی ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور جو یہ جماعت اس کے پیچھے ہے ان کا مکتبہ فکر جو ہے ایسا ہے جو ربیع الاول کے اندر چارج ہوئے ہوتے ہیں، تو فی الوقت یہ ہے کہ آپ کو اندر رکھتے ہیں آپ کی جان کو بچانے کی خاطر، جو انہوں نے مجھے کنوے کیا پولیس نے. ہاں جی پولیس نے کنوے. تو ظاہر ہے کہ وہ 12 ربیع الاول تک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد تو ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن بدنیتی یہاں پہ شو ہوئی. مجھے بعد میں جو جیلم میں سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی انہوں نے جاتے وقت مجھے یہ کہا کہ آپ نے ہماری ایف آئی آر کا انتظار کرنا ہے. جو یہاں پہ ایس ایچ او تھا انہوں نے ان کو یہ کنوے کیا، لیکن مجھے نہیں اس نے یہ کنوے کیا، مجھے کچھ اور بات کنوے کی. میں نے کہا ایف آئی آر کیوں کاٹنی ہے انہوں نے، جبکہ اس کے تحت وہ 90 دن بھی اندر رکھ سکتے ہیں، کوئی جرم والی بات ہی نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ اگلے دن ایف آئی آر مارکیٹ میں آ گئی. اگلے ہی دن ایف آئی آر؟ جی اگلے دن آ گئی. 25 کی گرفتاری ہے، منڈے والے دن کی، مغرب کے بعد کی. مغرب اور عشاء کے درمیان کا ٹائم تھا. جیل پہنچتے ہوئے آلموسٹ رات کے 10 بج چکے تھے. مغرب تو میں نے پڑھی بھی تھی یہیں پہ، عشاء میں نے وہاں جا کے ادا کی اپنے ڈیتھ سیل کے اندر. یعنی وہ ایف آئی آر 295C کے تحت؟ جی وہ مجھے ڈپٹی نے ہی بتایا اگلے دن، ظاہر ہے انفارمیشن تو ان کے ذریعے ملنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو 295C کی ایف آئی آر انہوں نے کاٹ دی ہے، اور اس پہ وقوع 24 اگست کا ڈالا ہے، یعنی گرفتاری سے ایک دن پہلے. این سی سی آئی اے کی تحویل میں آ چکے تھے؟ نہیں این سی سی آئی اے کی تو ایپیسوڈ ابھی شروع ہی نہیں ہوا نا. پولیس نے کسٹڈی میری اپنے پاس رکھ لی، کیونکہ ایسے رکھ نہیں سکتے تھے. ایف آئی آر کاٹنا ان کی مجبوری تھی. ایف آئی آر کاٹنے کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے کورٹ کے آگے اسے پروڈیوس کرنا ہے. اب وہ ایف آئی آر کی کاپی بھی نہیں دے رہے. ہمارے جو مخالفین ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے وہ ایف آئی آر دکھا دی، لیکن ہمیں ٹیسٹڈ کاپی نہیں مل رہی تھی. ادروائز ہم نے اس کو لے کے کورٹ میں جانا تھا، 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے مجھے پروڈیوس کرنا تھا. میرا ٹی ناٹ وہیں سے سٹارٹ ہو جانا تھا. اگر انہوں نے مجھے جیل بھیجنا تھا یا این سی سی آئی اے کے حوالے میری کسٹڈی کرنی تھی تو ٹی ناٹ وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا، لیکن انہوں نے وہ ایف آئی آر حوالے نہیں کی. اور پھر یہاں پہ بھی ہمارے جو جیلم میں لیگل ٹیم کے لوگ تھے ان کو شاید انہوں نے کوئی جھوٹی تسلی اس طرح کی دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 12 ربیع الاول گزرے گا تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. 25 اگست کی گرفتاری ہے، 26 کو ایف آئی آر کاٹی ہے، ڈیٹ اس پہ وقوع کی 24 ڈالی ہے. حالانکہ 24 کو کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا تھا. وہ جو پوڈ کاسٹ تھی وہ تو 1-1.5 مہینے پرانی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ رکھا، اور 31 اگست کو بروز اتوار
فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی آپ اپنا سامان سمیٹیں. میں نے کہا شاید وہ کینسل کر دیا کیونکہ انہوں نے بتایا تھا نا ڈی سی صاحب چاہیں تو کینسل کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی آپ کو حفظ آباد لے کے جا رہے ہیں, اگلے گھر جانا. جی اگلے گھر جانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں کوئی پروٹیسٹ متوقع ہے اور اس میں خطرہ ہے کہ کوئی جیل پھلانگ کے اندر نہ آ جائے, تو آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. جس طرح ظاہر ہے ہم تو پھر چل رہے تھے اداروں کے ساتھ ہی, انہی کے حوالے تھے. ظاہر ہے ایک آزاد ریاست کے اندر آپ نے اپنی خود مختاری جو ہے اسٹیٹ کے حوالے کی ہوتی ہے. پھر یہاں سے آلموسٹ 3.5 گھنٹے کا سفر تھا. حفظ آباد لے گئے اور یہ تھا 31 اگست 2025 بروز اتوار. اور زور کی نماز میں نے وہاں جا کے ادا کی, زور سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے. اور پھر 31 اگست سے لے کر 11 ستمبر تک یعنی 9/11 میں وہیں رہا. اور اس دوران نہ انہوں نے ایف آئی آر دی, نہ میرے کسی ٹیم ممبر سے میری ملاقات کروائی, نہ وہ 9/11 خاموشی سے گزر